السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ لائک اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں، یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے کام کو پسند کر رہے ہیں۔ ہمیں اور کیا تبدیلی لے کے آنی چاہیے، اس میں کیا آپ لوگوں کو چاہیے، پلیز آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتایا کریں اور پوری ویڈیو کو دیکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور مجھے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا جو مقصد ہے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس میں کامیاب کریں۔ تو چلے آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير كتب علی یالین ہو رہا ہے، علیکم اذا زال نرمی کے ساتھ کھینچیں گے، الف مد حضر احدکم الموت، مو میں بھی مد لین ہو رہا ہے، ان تارکا ادھر نون ساکن پہ اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، خیر خی یالین ہو رہا ہے، مد ماں ہوتی ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، للوصیۃ سواد مستعلیہ پور پڑھیں گے، یا کے ساتھ شدت سے ملائیں گے، للوالدین وا کو کھینچیں گے، الف مد دئی یالین ہو رہے، والاقربین قاف مستعلیہ ہے، قلقلہ بھی ادھر کریں گے، ساکن قاف ہے، بی یا مد ہو رہا ہے، بالمعروف را کو دمہ کی وجہ سے پور پڑیں گے، حقا علی المتقین، حقا قاف کی جو تنوین ہے اس کو ہم اظہار حلقی کے ساتھ پڑھیں گے، آگے حلقی حروف آ رہا ہے، علی المتقین مد عارضی سکون ہو رہا ہے، کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، اذا جب حضر آئے احدکم تمہارا کوئی، الموت موت، ان اگر ترکا ہوتا خیر مال، الوصیت وصیت، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ دار، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا لازم، علی پر، المتقین پرہیزگار، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قربت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اچھا، اس آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جانے لگے، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو جو اس کے پاس مال موجود ہے اس کی وہ وصیت کر جائے، اپنے والدین کے لیے، اپنے قربت دار، اپنے رشتہ داروں کے لیے جس چیز کا حق ہے نا اس کے لیے وصیت کر جائے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ، مم ادھر دیکھیں نون ساکنہ کے بعد آ رہا ہے با، تو اس کے قواعد میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، ادھر پھر ہم نے جب میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو ہم اس کو اقلاب کہتے ہیں، بدلنا، اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، تو ادھر ہم نون ساکنہ کو میم کے ساتھ بدل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فَمَن بَدَّلَهُ، غنہ کے ساتھ اخفاء شفوی ہوگا ادھر، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، ماں کو کھینچیں گے، ہو کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ، فَإِنَّ نون مشددہ غنہ کریں گے، میم کو کھینچیں گے، جو میم کے اوپر مد ہے اس کو مد جائز منفصل کہتے ہیں، اس کو کھینچنے کی مقدار 4 حرکات ہے، عَلَى الَّذِينَ زال کو کھینچیں گے، یا مد ہو رہی ہے، یُبَدِّلُونَ
ان اللہ نون مشدد پہ غنہ، اللہ کے لام کو ادھر پور پڑھیں گے، سمیع علیم۔ فمن پھر جو بدلہ بدل دے اسے، بعد ما جو سمعہ اس کو سنا، فإنما تو صرف اسمہ اس کا گناہ، علی پر الذین جو لوگ یبدلونہ اسے بدلا، انا بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعہ ہی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس میں اسی آیت کی تشریح اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کی ہے کہ جو لوگ وصیت کو سنتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد بدل ڈالتے ہیں تو گناہ اسی پر ہوگا، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے بے شک۔ سبحان اللہ۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ فمن خاف، اچھا ادھر دیکھیں نون کا ہم اظہار کریں، فمن خاف، خوف، تو ادھر نون ساکن کا اظہار ہم اس لیے کریں، آگے ہلکی حروف خور ہے، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی، ہلکی حروف 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو ان 6 حروف میں سے کوئی حروف نون ساکن کے بعد آتا ہے تو ہم نون ساکن کا اظہار کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ میم محسن، ادھر نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو ادھر ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میم موسن، پہلے میم کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، اس کے بعد وہ بھی ہو رہی، وہ مد بھی ہے۔ میم موسن، سواد مستعلیہ پور پڑھیں گے، جنفن او اسمن، جنفن میں جو تنوین ہے اس کو ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، آگے حمزہ حروف ہلکی آ رہا ہے۔ جنفن او اسمن، آخر میم کی جو تنوین ہے اس کو ہم اخفا دیں گے، ٹھیک ہے، اخفا کریں گے ادھر۔ اسمن فاصلح، سواد مستعلیہ پور پڑھیں گے، بینہم، بئی یالین ہو رہا ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے مد ماں کی طرف، فلا اسم علیہ، فلا پہ جو مد ہو رہی ہے مد جائز منفصل ہو رہی ہے، اس کو کھینچنے کی مقدار بھی 4 حرکات ہے۔ اسم علیہ، سا جو ہے یہ نرمی والا حروف ہے، ٹھیک۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ نون مشدد پہ غنہ کریں گے، اللہ کے لام کو ادھر پور پڑھیں گے، غفور الرحیم، ٹھیک ہے۔ غین بھی مستعلیہ حروف ہے، پور پڑھیں گے، فو وہ مد ہے، کھینچیں گے، رحیم، را کو را کے ساتھ ملائیں گے تشدید والی را کے ساتھ، اور را دونوں پور پڑھیں گے ادھر، رحیم، مد عارضی سکون۔ فمن، پس جو خوفا خوف کرے، من سے محسن وصیت کرنے والا، جنفن طرفداری، اور اسمن یا گناہ، فاصلح پھر اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، صلح کر دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم پس نہیں گناہ، علیہ اس پر، انا بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جائیداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرا، پس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دیں تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایو پہ جو مد ہو رہی ہے مد جائز منفصل ہو رہی ہے، اس کو کھینچنے کی مقدار تقریباً 5 حرکات ہے۔ زینہ، زال نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یا مد بھی ہو رہی ہے، آمنو، حمزہ اور نو دونوں کو قائم مقام کھینچیں گے، کتبہ علیکم الصیام، علی عین حلق سے، لئی یالین ہو رہا ہے، الصیام سواد مستعلیہ سیٹی کے ساتھ پر پڑھیں گے، کما کتبہ،
کما کو کھینچیں گے میم کو، کتبہ علی الذین زال کو کھینچیں گے نرمی کے ساتھ، من قبلکم نون ساکنہ کے بعد کاف مستعلیہ حروف آ رہا ہے تو ہم نے نون ساکنہ پہ اخفا جو کرنا ہے وہ قاف کے مخرج کے قریب جا کے کرنا ہے تاکہ اخفا بھی پور ہو۔ من قبلکم لعلکم، عین وسط الحلق یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے، تتقون قاف مستعلیہ ہے مد عارض للسکون ہو رہا ہے۔ یا ایہا اے اللہ زینا وہ لوگ جو آمانو ایمان لائے، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر الصیام روزے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے، علی پر الذین جو لوگ من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اس آیت میں ہمیں روزوں کی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ آپ کو پتہ ہے روزہ رکھنے سے ہمارے اندر پرہیزگاری آتی ہے، تو روزے ماشاءاللہ قریب بھی آگے ہیں تو روزے لازمی رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی کتاب کا بہترین پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔